اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو زیبا نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ہاں ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اقرا کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ایک دن ابو جہل نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میں نے محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو رونٹ ڈالوں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈال کر شدت کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لا کر جب یہ سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے؟ ایک قوم کا بدبخت ترین شخص اٹھا اور اوجھڑی لے آیا، پھر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں انہیں روک نہیں سکتا تھا، کاش مجھ میں روکنے کی قوت ہوتی۔ وہ ایک دوسرے پر ہنسی کی وجہ سے جھک جاتے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ اوجھڑی ہٹا دی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا۔ مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے تو کفار آپ کو طرح طرح کی ایذا دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش تھی۔ ایسے موقع پر فرشتوں کی امداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کفار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تو فرشتے ان کو روک دیتے، اس لیے کہ یہ منشائے الہی کے خلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 28، سورہ الصف کی آیت نمبر 8، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے۔ الغرض ابو جہل وغیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ حالانکہ مسجدیں تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے رفع نہ کرتا رہتا تو سومے
گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے گرا دی جاتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکنے والے خود اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہوں۔ ان کا مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کو کرنا اس قدر کبیر فعل ہے کہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، اور اگر داخل ہوں تو انہیں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ بہرحال مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکنے والے دنیا میں بھی رسوا ہو کر رہیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ یہ پیشن گوئی حرف شجرف پوری ہوئی اور فتح مکہ کے بعد وہ وقت آیا کہ مشرکین ذلیل و خوار ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے انہیں روک دیا گیا۔ اے لوگوں، مسجدوں میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے نہ روکیے، البتہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس حالت کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، بلکہ انہیں تو یہ بھی زیبا نہیں کہ وہ دوسری مسجدوں کو آباد کریں یا ان کو تعمیر کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں، مشرکین کے لیے زیبا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں یا انہیں آباد کریں، باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان کی تمام اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی جب مشرکین کا کوئی عمل ہی قبول نہیں تو ان کا مسجد میں آ کر اس کو آباد کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا بے سود ہے۔ انہیں ایسے کاموں میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو ان کے لیے کسی حالت میں بھی مفید نہیں ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص ہے، ان میں پانچ وقت نماز فرض پابندی سے باجماعت ادا کیجیے۔ جو شخص بھی نماز پڑھنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے مسجدوں میں آئے، اسے مسجد میں نماز پڑھنے یا ذکر کرنے سے نہ روکیے۔ مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیجیے، مسجدوں کو بند نہ کیجیے، تاکہ نماز کے اوقات کے علاوہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔